جو عنوان تھا حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے ایک روایت نقل فرمائی ہے کہ پہلے زمانوں میں ایک بادشاہ جو کہ خدائی کا دعویٰ اس نے کیا، اس بادشاہ نے خدائی کا دعویٰ کیا اور وہ بڑا ظالم بادشاہ تھا اور بڑا وہ شرپسند بادشاہ تھا۔ ایک جادوگر بھی اس کی قرب میں رہتا تھا، جادوگر کو بڑا اس کا قرب حاصل تھا۔ وہ جادوگر نے ایک دن بادشاہ سے کہا، بھئی بادشاہ بات یہ ہے کہ میں اب ہو گیا ہوں بوڑھا، تو اب تم ایسا کرو کہ کوئی بچہ میرے پاس بھیجو تاکہ میں اس بچے کو جادو کا علم سکھاؤں۔ بادشاہ نے اس کی بات کو مان کے ایک ہوشیار اور تیز بچہ اس کی طرف بھیج دیا۔ وہ بچہ روزانہ اس جادوگر کے پاس آتا، اس سے وہ علم حاصل کرتا، اس سے وہ تعلیم لیتا، اس طرح وہ پھر گھر چلا جاتا۔ تو راستے میں ایک دن وہ جادوگر سے گھر کی طرف آ رہا تھا تو اس کی ملاقات ایک راہب سے ہوئی، ایک عالم سے ہوئی، ایک اللہ والے سے ہوئی۔ اس کی جب ملاقات ہوئی تو اس کی باتیں اس کے من کو بھا گئیں، اس کو اس کی گفتگو اچھی لگی، وہ اس کی گفتگو کو پسند کرنے لگا۔ اب وہ روزانہ کی بنیاد پہ جب جادوگر سے آتا اس کے پاس سے تو راستے میں رک کے راہب کے پاس گھر جاتا۔ اگر وہ اس دوران کہیں اس کو دیر ہو جاتی تو وہ دونوں میں سے کسی ایک کے بارے میں کہہ دیتا کہ اس کے پاس تھا، دونوں سے کسی سے پاس دیر ہو جاتی تو کہتا گھر والوں کے پاس تھا۔ اس طرح وہ وقت گزارتا رہا۔ ایک دن اس نے دیکھا کہ وہ جب جا رہا تھا جادوگر سے راہب کی طرف تو ایک جانور بڑا ہی ہیبت ناک اور خوفناک قسم کا جانور راستہ لوگوں کا روکے ہوئے ہے۔ اب اس نے دل میں خیال کیا کہ اگر آج فیصلہ ہو جائے گا، اگر یہ جادوگر زیادہ افضل ہے یا راہب وہ اللہ کا بندہ زیادہ افضل ہے۔ اس نے ایک پتھر اٹھایا نیچے سے اور دل میں دعا مانگی، یا اللہ اگر راہب کا دین تجھے زیادہ محبوب ہے جادوگر کے دین سے تو آج اس پتھر سے اس جانور کو مقتول فرما دے۔ اس نے یہ پتھر پھینکا، وہ جانور اس پتھر سے مر گیا۔ اب چھوٹا سا ایک پتھر ایک جانور کے مرنے کا سبب بن گیا۔ اس نوجوان کو یقین ہو گیا، مزید اس کا ایمان مضبوط ہو گیا۔ اب اس نے کیا کیا؟ اب اس نے یہ بات ساری آ کے راہب کو بتائی۔ راہب کو آ کے اس نے کہا کہ یہ معاملہ ہوا ہے۔ راہب نے کہا، اے بچے، اللہ کی بارگاہ میں تیرا مرتبہ بلند ہو گیا ہے، تیرا درجہ اوپر ہو گیا ہے پہلے سے، تو اللہ کے قرب میں چلا گیا ہے۔ اب تو یہ ان قریب تجھے آزمایا جائے گا، تیری امتحان لیا جائے گا، آزمائش ہوگی اور تو نے آزمائش میں ثابت قدم رہنا ہے، تم نے صبر کرنا ہے۔ چنانچہ وہ لڑکا اس راہب سے اجازت لے کے گیا۔ اب اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مقام دے دیا، یہ مرتبہ دے دیا کہ دن بدن بادشاہ کے دربار میں اس کا چرچا بڑھنے لگا، اس کا ذکر بلند ہونے لگا۔ بادشاہ کے دربار میں اب بڑے لوگ اس کے پاس آنے لگے، اس کی دعا سے لوگوں کو شفائیں ملنے لگیں۔ بادشاہ کا ایک بڑا مصاحب اور قریبی شخص تھا، وہ آنکھوں سے بینا تھا، نابینا تھا، اس کی آنکھیں بینائی نہیں تھی۔ اس نے ایک دن تحفے لیے، تحائف لیے، وہ بچے کے پاس گیا اور اس کو جا کر کہنے لگا، بڑے تحفے تحائف دوں گا تمہیں، میں بڑی تیری خدمت کروں گا اگر مجھے تو یہ شفا مل جائے تیری دعا سے۔ اس نے کہا، اگر تو اللہ پہ ایمان لاتا ہے تو پھر میں تجھے دعا کرتا ہوں اللہ شفا دے دے گا۔ اس نے کہا، ہاں میں اللہ پہ ایمان لاتا ہوں۔ اس نے جب یہ کہا تو اس جوان نے دعا مانگی، اللہ نے اس کو آنکھیں دے دی۔ وہ بادشاہ کا مصاحب جو اس کے قرب میں رہنے والا تھا وہ بادشاہ کے پاس گیا۔ اس نے آ کے کہا، بادشاہ سلامت، میری تو آنکھیں مل گئی ہیں۔ اس نے کہا، تجھے یہ آنکھیں کس نے دی ہیں؟ تو اس نے کہا، میرے رب نے مجھے آنکھیں دی ہیں۔ بادشاہ وہ غصے سے اس کا رنگ متغیر ہو گیا، کہنے لگا، تجھے کس رب نے آنکھیں دی ہیں؟ میرے سوا تیرا کون رب ہے؟ اس نے کہا، اللہ جو میرا بھی رب ہے، جو تیرا بھی رب ہے، جو میرا بھی رب ہے، جو تیرا بھی رب ہے۔ اب اس نے اس مصاحب کو جب اس پہ سختی کی، زد و کوب کیا، اس نے اس لڑکے کا نام بتا دیا۔ اب لڑکے کو بلایا، لڑکے پہ اس نے شدت اور سختی کی، اس نے اس راہب کا تذکرہ کر دیا۔ اب راہب جو تھا اس کو بلایا گیا تو بادشاہ نے کہا، یہ تمہارا جو دین ہے نا اس کو چھوڑ دو، ان باتوں کا ذکر نہ کرو،
اس نے کہا کہ بادشاہ میں کسی صورت میں بھی اپنے عقیدے اپنے دین سے آخری دم تک بھی نہیں ہٹوں گا۔ بادشاہ نے جب اس کا ایمان، اس کا یقین، استقامت دیکھا تو بادشاہ نے اس کو جو ہے وہ آرا منگوایا اور آرا لے کے اس کے جناب والا جسم کے آر پر کر دیا، چیر دیا۔ پھر اس نے اپنے اس مصاحب کا جسم بھی آرے سے چروا دیا۔ اب لڑکے کو اس نے بھیجا اپنے لوگوں کے ہاتھ، اس کو لے جاؤ اونچے پہاڑ کی بلندی پہ لے کے نہ جا کے تو اس کو گرا دینا نیچے۔ وہ لے کے گئے، لڑکے نے پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ کے اللہ سے دعا مانگی، ایک زلزلہ آیا، ایک تھرتھراہٹ پیدا ہوئی اور اس کی ہیبت سے اور اس زلزلے سے سارے لوگ قتل ہو گئے، ہلاک ہو گئے، مر گئے۔ وہ لڑکا بادشاہ کے پاس آ گیا، بادشاہ حیران ہو گیا۔ پھر اس نے کچھ لوگوں کو بھیجا، اس کو کشتی میں بٹھا کے اس کو سمندر کی تہہ میں جا کے گہرائی میں گرا کے آنا۔ اب جب انہوں نے گہرائی کا کہا، بیچ سمندر میں جا کے اس لڑکے نے پھر دعا مانگی، اللہ نے پھر اس کشتی کو، اللہ کے حکم سے وہ کشتی الٹ گئی اور وہ سارے ہلاک ہو گئے، سارے ہلاک ہو گئے۔ لڑکا پھر بادشاہ کے پاس، بادشاہ نے اب حیران ہوا تو اس نے کہا بادشاہ اگر تو مجھے شہید کرنا ہی چاہتا ہے تو تجھے میری بات ماننی پڑے گی، جیسے میں کہتا ہوں ویسے تجھے کرنا پڑے گا۔ بادشاہ نے کہا اچھا بتاؤ۔ اس نے کہا تو نے میرے رب کا نام لے کے مجھے سولی کے تختے پہ چڑھا کے اور میری ہی جو ہے وہ ترکش سے تیر لے کے تو نے مارنا ہے، لیکن میرے رب کا نام لے کے مارے گا تو تو اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے گا۔ بہت سے لوگ جمع کیے گئے، اس کو بادشاہ کے دربار میں حاضر کیا گیا۔ بادشاہ نے تیر مارا اور اس بچے کے نام لے کے کہ اس بچے کے رب کے نام سے مارتا ہوں میں۔ جب اس نے مارا، بچہ تو ہو گیا شہید، لیکن وہاں جتنے لوگ تھے وہ سارے با آواز بلند کہنے لگے آمنا برب ھذا الغلام، ہم اس بچے کے رب پہ ایمان لے آئے۔ اب وہ سلسلہ بادشاہ کے لیے مزید حیرانی کا بن گیا، بادشاہ مزید پریشان ہو گیا۔ اس نے کہا اب یہ کیا، پہلے ایک پریشانی تھی، اب یہ زیادہ پریشانی ہو گئی، اب یہ لوگ ایمان لانے شروع ہو گئے، لوگ کثرت سے ایمان لانے لگ گئے۔ بادشاہ نے غصے میں آ کے ایک خندق کھدوائی، اس خندق میں آگ جلوائی اور ایمان والوں کو اٹھا کے اس نے اس میں پھینکنا شروع کر دیا۔ کم و بیش 70 سے زائد لوگوں کو وہ جب پھینک چکا تو ایک عورت بچے کو اٹھا کے، ایماندار عورت، چھوٹا سا بچہ تھا اس کے پاس، وہ اٹھا کے لے کے آئی۔ تو اس جو وہ تھوڑی دیر کے لیے نا وہ حالات دیکھ کے، اتنی بڑی آگ کا الاؤ جل رہا ہے، خندق آگ کی، تو وہ عورت پریشان ہوئی، وہ تھوڑی دیر کے لیے روکی تو اس کے بچے نے بولا، اس نے کہا ماں گھبرا نہیں، تو حق پر ہے، ماں تو حق پر ہے۔ جب اس نے یہ کہا نا تو اس کی ماں کے اندر ایمان کے جذبے میں مزید اضافہ ہو گیا۔ اب اس کی ماں کو اور بچے کو بھی اس ظالم بادشاہ نے آگ میں پھینکوا دیا۔ اب جیسے ہی اس نے آگ میں پھینکا اور خود بادشاہ اور اس کے ساتھی جو تھے وہ اس خندق کے قریب کرسیوں پہ بیٹھ کے، تختوں پہ بیٹھ کے ان ایمان والوں کے جلنے کی اس مصیبت، اس پریشانی کا مظاہرہ کر رہے تھے، اپنی فتح اور کامیابی پہ خوشیوں کا اظہار کر رہے تھے کہ اچانک وہی آگ جو ہے وہ بھڑک اٹھی، اس کی شدت میں اضافہ ہوا اور اس قدر بھڑک کے اس کا جو دائرہ کار ہے وسیع ہوا کہ وہ لوگ اس آگ کی لپیٹ میں آ گئے اور سارے کے سارے لوگ بادشاہ سمیت جل کر راکھ ہو گئے، اور ایمان والوں، باقی جتنے ایمان والے تھے، ان سب کو رب تعالیٰ نے ظالم اور اس شر پسند بادشاہ کی چنگل سے آزادی عطا فرما دی۔ اور قرآن مجید فرقان حمید کے 30ویں پارے میں پڑھیے نا قرآن اٹھا کر، قرآن مجید میں اللہ کریم نے 30ویں سپارے سورۃ البروج میں قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم علیہا قعود وهو علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود، فرمایا وہ جو خندق والوں کو قتل کر رہے تھے، وہ آگ جلانے والے جو ہیں ان پہ بھی لعنت فرمائی۔ میں جب وہ آگ اس خندق کے کنارے پہ بیٹھ کے دیکھ رہے تھے اور وہ جو مومنین کے ساتھ کر رہے تھے وہ اس پہ خود گواہ تھے۔ یہ تذکرہ سارا تفسیر ساوی میں اس کی تفصیل ساری موجود ہے، اور یہ تذکرہ قرآن مجید کے 30ویں سپارے میں موجود ہے۔ اس ساری گفتگو اور آج کے موضوع کا اس کا نچوڑ یہ ہے، اس سے ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ بندے پہ بسا اوقات اللہ کی طرف سے امتحان آتا ہے، خدا کی طرف سے امتحان آتا ہے،
اور امتحان میں اس امتحان میں صبر و استقامت کا مظاہرہ کر کے اس میں کامیابی حاصل کر لینا، یہی اس میں صبر کرنا، استقامت اختیار کرنا اور اس پہ شکر کرنا، شاکر رہنا اللہ کی رضا پہ، اور امتحان اور مصیبت میں صبر کرنا، اس سے ہی اس امتحان میں کامیابی نصیب ہو جاتی ہے۔ اور دوسرا یہ کہ ایمان کامل کی نشانی یہ ہے کہ جب بھی کبھی مصائب آتے ہیں، جب بھی کبھی پریشانیاں آتی ہیں، جب بھی کبھی تکلیفیں آتی ہیں، جب بھی کبھی آفتیں آتی ہیں، تو مومن جو ہے ان آفتوں، ان پریشانیوں، ان مصیبتوں سے تذبذب کا شکار نہیں ہوتا، بلکہ مومن تو پھولوں کے ہار کے نیچے ہو یا تیز تلوار کی دھار کے نیچے ہو، پانیوں میں غرق کیا جائے یا آگ میں جلا کے خاک کر دیا جائے، مومن ہر حال میں صبر، استقامت اور استقلال کا، ایمان پہ اپنے صبر و استقامت کا پہاڑ بن جاتا ہے اور اپنے ایمان کو، اور جس کو یہ صبر، استقامت، استقلال نصیب ہو جاتا ہے، اس کے خوش بختیوں کی اس کو معراج نصیب ہو جاتی ہے، پھر وہ اللہ اور اس کے محبوب کے قرب میں آ جاتا ہے، وہ بارگاہ خدا اور بارگاہ مصطفیٰ کا قرب والا بن جاتا ہے، مقرب بن جاتا ہے، اور مقرب خداوندی اور مقرب رسول کریم جب اس کو نصیب ہو جاتی ہے یہ قربت، تو پھر آسمان کے فرشتے بھی اس کے درجات کی اور اس کی سربلندیوں کی اللہ کریم سے دعائیں کرتے ہیں۔ ربی جل اللہ